السلام علیکم، میں ہوں عطا رفیع۔ انگلش کے آسان اسباق نئے سیکھنے والوں کے لیے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج ہم نے آپ کے لیے صرف ایک ہی ٹاپک رکھا ہے اور وہ ٹاپک ہے امپیریٹیوز۔ امپیریٹیوز ایسے جملوں کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر لو، ایسے جملوں کو کہا جاتا ہے امپیریٹیوز، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں حکمیہ جملے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں یا عربی میں حکمیہ جملے ان جملوں کو کہتے ہیں جن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ کام کر لو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے، یہ امر ہے۔ اور اگر کسی کو کسی کام سے منع کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یعنی نہیں ان جملوں کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن انگلش کے اندر امر اور نہیں، یعنی جو مثبت جملہ ہوتا ہے حکم کا، اس کو بھی امپیریٹیو کہتے ہیں، اور جو حکم منفی ہوتا ہے یعنی نہیں جس میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے تو ایسے جملوں کو بھی امپیریٹیوز ہی کہتے ہیں۔ دونوں کو امپیریٹیو کہا جاتا ہے۔ یہ بس گرامر کا فرق ہے، دو زبانوں کے درمیان مختلف قسم کی چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اس میں ایک فرق ہے۔ تو آپ کو میں نے پچھلے اسباق میں نے آپ کو وربز دیے تھے، تو یہ سارے وہ وربز ہیں اور آپ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی ورب سے ہم امپیریٹیو اور نہیں جملہ کیسے بناتے ہیں، یعنی امپیریٹیو پازیٹیو اور امپیریٹیو نیگیٹو جملہ کیسے بناتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کو حکم دینا چاہیں تو کیسے حکم دیتے ہیں، کسی کو کسی کام سے منع کرنا چاہیں تو کیسے منع کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے انگلش میں کہ آپ اگر کسی کو حکم دینا چاہیں تو آپ وہ صرف وہ لفظ کہہ دیں، وہ ورب کہہ دیں سبجیکٹ کے بغیر، تو وہ ہو جاتا ہے آپ کا امر، وہ آپ کا امپیریٹیو ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ڈرا کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یہ نقشہ بنانا، لیکن اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ڈرا، امر یا حکم کے لہجے میں آپ کسی کو ڈرا کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ بھائی نقشہ بناؤ۔ تو یہ فرق ہے، ڈرا نقشہ بنانا، ڈرا تو مطلب ہوگا نقشہ بناؤ۔ تو یہاں پر یہ مثالیں ہیں ساری امپیریٹیو کی، حکمیہ جملوں کی، اور یہ ساری مثالیں ہیں حکمیہ نیگیٹو کی، یعنی کسی کام سے منع کرنے کی۔ تو ڈرا اے نائس پکچر، ایک اچھی تصویر بناؤ، ایک اچھی تصویر کھینچو۔ اسی طرح اور جب ہم کسی کا منع کرنا چاہیں تو آپ نے صرف شروع میں ڈو ناٹ لگا دینا ہے۔ تو ڈو ناٹ کا مطلب ہوگا کہ نہ کرو۔ ڈو ناٹ ڈرا، ڈرائنگ نہ بناؤ، آن دا وال، دیوار کے اوپر لکیریں مت کھینچو، دیوار کے اوپر نقش و نگار مت بناؤ۔ سویم تیرنے کو کہتے ہیں، سویم ان دا پول، پول کے اندر نہاؤ، یا جو ہوز ہوتا ہے نہانے کا اس کے اندر نہاؤ۔ ڈو ناٹ سویم ان دا ریور، ریور، ڈو ناٹ سویم ان دا ریور، دریا میں مت نہاؤ۔ ڈرائیو کیئرفلی، کیئرفلی، احتیاط سے گاڑی چلاؤ۔ ڈرائیو کہتے ہیں گاڑی چلانا، اور کیئرفلی احتیاط سے۔ ڈو ناٹ ڈرائیو ایٹ نائٹ، رات کو گاڑی مت چلاؤ۔ ڈو ناٹ ڈرائیو ایٹ نائٹ، رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، گاڑی مت چلاؤ۔ ریڈ الاؤڈ، ریڈ الاؤڈ، الاؤڈ کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز سے، تو ریڈ الاؤڈ کا مطلب ہوگا اونچی آواز سے پڑھو۔ ڈو ناٹ ریڈ ان ڈم لائٹ، ڈم کا مطلب ہوتا ہے ہلکی روشنی، کم روشنی، کم روشنی میں مت پڑھو، یا اس کو کہیے کہ مدھم اور دھندلی روشنی میں مت پڑھو، اس سے نظر خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے کوک ڈیلیشس، 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 ڈیلیشس فوڈ، مزیدار کھانا پکاؤ، مزیدار کھانا بناؤ۔ کوک ڈیلیشس فوڈ۔ ڈو ناٹ کوک فش ٹوڈے، ٹوڈے آج، آج مچھلی مت پکاؤ۔ پلے فٹ بال، فٹ بال کھیلو۔ ڈو ناٹ پلے کرکٹ، کرکٹ، اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں کرکٹ، تو اردو میں تو اس کو کرکٹ کہا جاتا ہے، لیکن انگلش میں اس کو کہتے ہیں، جو کھیل ہوتا ہے بیٹ گیند بلہ والا، انگلش میں اس کو کہتے ہیں
कैट क्रिकेट. Do not play cricket. क्रिकेट मत खेलो. Work hard. सख्त मेहनत करो. मेहनत करो सख्त, यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वर्क हार्ड, उर्दू में हम इसको कहते हैं मेहनत करो. Do not work more than 8 hours. काम मत करो more than ज़्यादा 8 hours 8 घंटों से. 8 घंटों से ज़्यादा काम मत करो, यानी आराम करो. Help the poor. poor गरीबों की मदद करो. Do not help blindly. Do not help blindly. Blindly का मतलब होता है इसको हम यूँ कह सकते हैं कि अंधे बनकर किसी की मदद मत करो. तो ये जुमला सही नहीं होगा, बल्कि इसको उर्दू में हमें यूँ कहना चाहिए कि बिन देखे मदद मत करो, या बिला तहकीक के मदद मत करो. मतलब ये है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो पहले तहकीक कर लो कि क्या वाकई आप किसी सही इंसान की मदद कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि आपके पैसे गलत जगह जा रहे हों. तो उसको हम कहते हैं कि डू नॉट हेल्प ब्लाइंडली. वैसे ब्लाइंड कहते हैं नाबीना आदमी को जिसकी आंखें नहीं होती हैं. तो ब्लाइंडली का मतलब होता है बिन देखे या बग़ैर तहकीक के. तो उसका हम तर्जुमा यूँ करेंगे, इसका तर्जुमा हम यूँ नहीं करेंगे कि अंधों की तरह या अंधे होकर किसी की मदद मत करो, ये नहीं कहेंगे. बल्कि इसका तर्जुमा हम यूँ करेंगे कि बग़ैर तहकीक के या बिन देखे बिना तहकीक के आप किसी की मदद ना करें, बल्कि तहकीक कर लें कि आपके पैसे सही जगह जा रहे हैं. लुक एट मी. मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखो. डू नॉट लुक एट द विंडो. डू नॉट लुक एट द विंडो. खिड़की की तरफ मत देखो. क्लोज द डोर. दरवाज़ा बंद करो. डू नॉट क्लोज द विंडो. खिड़की बंद मत करो. डू इट. कर लो इसे. राइट नाउ. इसी वक्त. यानी ये हम तब बोलते हैं जब हमें ये कहना हो कि ये काम इसी वक्त कर लो, अभी कर लो, फ़ौरन कर लो. तो राइट नाउ का मतलब होता है अभी, इसी वक्त, फौरी तौर पे. तो डू इट राइट नाउ. ये मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने एक लफ्ज़ का माना सुन रखा होता है कि इसका मिसाल के तौर पर राइट का मतलब होता है दायां, जैसे कि राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड हम कहते हैं. लेकिन इंग्लिश चूँकि एक ऐसी ज़बान है, हर ज़बान की तरह इंग्लिश भी एक ज़बान है जिसमें एक लफ्ज़ जो है वो कई मानों में इस्तेमाल हो सकता है. जैसे कि दस्त उर्दू में हाथ को भी कहते हैं, फ़ारसी में दस्त हाथ को कहते हैं. लेकिन अगर कहा जाए कि इमरान जुनैद का दस्त रास्त है, तो मतलब ये होता है कि वो उसका बड़ा मददगार है. तो वो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसका दायां हाथ बन गया है. तो दायां हाथ का मतलब ये होता है कि वो उसका बहुत बड़ा मददगार है, उसका बहुत ताउन करता है. तो राइट भी या इस तरह के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके माना बदल सकते हैं आगे पीछे अल्फाज के हिसाब से. तो ये हमें पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं किसी ज़बान के बारे में, तो हमें ऐसे अल्फाज का पता चल जाता है कि यहाँ पर इस लफ्ज़ का क्या माना है. तो राइट के यहाँ माना होगा अभी. राइट नाउ का मतलब होगा, राइट का माना यहाँ होगा बिल्कुल, बिल्कुल इसी वक्त, अभी, फौरी तौर पे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं डू इट राइट नाउ. इसको फौरी तौर पे अभी कर लो. डू नॉट डू फुलिश. तो फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़ी वाले काम या हमकाना हरकतें, इसको हम कहते हैं फुलिश. डू नॉट डू फुलिश. बेवकूफ़ों वाले काम मत करो या अहमकाना हरकतें मत करो. फील द जॉय. जॉय कहते हैं खुशी को. खुशी को महसूस करो. डू नॉट फील इट. इसको महसूस नहीं करो. फ़र्ज़ करें किसी ने आपको आपके साथ बदतमीज़ी की, ठीक है, तो कोई आपसे कहता है कि डू नॉट फील इट. वैसे फील यहाँ पर इस माने में इस्तेमाल नहीं होता, तो मैंने सीधा साधा जुमला लिख दिया है कि डू नॉट फील इट. आप इसे महसूस ना करें. फॉलो योर टीचर्स. फॉलो योर टीचर्स. अपने असातिज़ा की बात मानो, अपने असातिज़ा की पैरवी करो, अपने असातिज़ा की पीछे चलो, उनके नक्श कदम पे चलो. डू नॉट फॉलो फॉल्स फ्रेंड्स. फॉल्स का मतलब होता है झूठे दोस्त. तो झूठे दोस्तों के पीछे मत चलो, उनकी पैरवी मत करो. हैव सम टी.
ویسے ہیو کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، لیکن ہیو اگر کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی پھر کھانا یا پینا ہی ہوتا ہے. تو ہیو سم ٹی کا مطلب آپ کسی کو کہتے ہیں ہیو سم ٹی، تو مطلب یہ ہوگا کہ کچھ چائے لے لیں، تھوڑی سی چائے لے لیں. اس کو اردو میں کہتے ہیں بھائی تھوڑی سی لے لو، تھوڑی سی چائے لے لو، تو وہ ہے ہیو سم ٹی. ڈو ناٹ ہیو بگ ڈنر. ڈنر کہتے ہیں رات کا کھانا، اور بگ ڈنر کا مطلب ہوگا بھاری کھانا، ایسا کھانا جو ہضم نہ ہو سکے. تو ڈو ناٹ ہیو بگ ڈنر یعنی بھاری کھانا، رات کے وقت بھاری کھانا مت کھائیں، رات کے وقت زیادہ دیر سے ہضم ہونے والا کھانا نہ کھاؤ، مت کھاؤ. جمپ آف دا ٹیبل. جمپ چھلانگ لگاؤ، آف دا ٹیبل ٹیبل سے. کوئی بچہ فرض کریں ٹیبل کے اوپر ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں جمپ آف دا ٹیبل، یعنی ٹیبل سے آپ چھلانگ لگائیں. ڈو ناٹ جمپ آف دا روف. چھت سے چھلانگ مت لگاؤ. لرن نیو تھنگس. نئی چیزیں سیکھو. ڈو ناٹ لرن ربش. ربش کا مطلب ہوتا ہے فضول چیزیں، فضول چیزیں مت سیکھو. بگن ود عمران. فرض کریں لائن لگی ہوئی ہے لڑکوں کی، آپ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، فرض کریں آپ ٹافیاں بانٹ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بگن ود عمران، عمران سے شروع کرو، یعنی اس سے تقسیم کرنا شروع کرو. ڈو ناٹ بگن ود اشرف. اشرف کی جانب سے شروع مت کرو. کم ٹو دا اسکول. اسکول آؤ. ڈو ناٹ کم ٹو اسکول. یہ دونوں جملے میں نے ایک اس لیے لکھیں کیونکہ کم اسکول، اگر کوئی آدمی اسکول میں ہے، فرض کریں جنید اسکول میں ہے، وہ کامران کو بلا رہا ہے کہ تم بھی اسکول آؤ، تو وہ کم کہے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر جنید اسکول میں ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ تم مارکیٹ چلے جاؤ، تو وہ اس کو آؤ نہیں کہتا بلکہ جاؤ کہتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جملہ میں نے اسی حساب سے دونوں کم ہی لکھا ہے کہ وہ یا تو کہتا ہے کہ کم ٹو اسکول، یا تو وہ کہے گا ڈو ناٹ کم ٹو اسکول، ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے اگر میں کہوں کہ تو یہ ہوگا ڈرنک واٹر. پانی پیے، پانی پئیں، پانی پیو. ڈو ناٹ ڈرنک مچ کافی. زیادہ کافی مت پئیں. فائنڈ اے گڈ فرینڈ. ایک اچھا دوست ڈھونڈو. ڈو ناٹ فائنڈ گیمس آن لائن. آن لائن یعنی انٹرنیٹ پر گیمس مت ڈھونڈو. فارگیٹ ہم ناؤ. اس کو ابھی بھول جاؤ، اس آدمی کو، اس مرد کو، اس لڑکے کو ابھی بھول جاؤ. ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو پرے. پرے کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا، دعا مانگنا. خاص طور پہ نماز پڑھنے کے لیے پرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مت بھولو نماز پڑھنا، یعنی نماز پڑھنا مت بھولو، دعا مانگنا مت بھولو. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. تو آپ نے دیکھا کہ کافی ساری مثالوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کیا ہے، آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ انگلش میں ہم امر کے جملے کیسے بناتے ہیں اور نہیں کے جملے کیسے بناتے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم انگلش میں امپیریٹیوز کیسے بناتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سبق. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ کو ضرور ملے. یہ ویڈیو دیکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. میں ہوں عطا رفیع، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.